جی دوستو، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں پہلی دفعہ مشرق وسطیٰ کے عرب ملک میں زیارات کے لیے گیا، اور وہاں میری کوشش تھی، جو میرے میزبان تھے میں نے ان سے کہا کہ یہاں کسی ایسے بزرگ سے ملاقات ہو جو یہاں پہ ولی اللہ سمجھے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو وہ اس کوشش میں بہت کامیاب رہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک ایسی شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں کہ جنہیں یہاں پہ بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ عام لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 85-86 سال ہے۔ وہ سادات، سید السادات ہیں، اور جو عرب میں جو بہت سینئر سادات خاندان ہیں ان میں شامل ہیں وہ، اور ان کے تو یہ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات تھی۔ تو دوستو، اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اس وقت صبح کا وقت ہے، ہلکی ہلکی سی دھند ہے۔ میں یورپ کے ایک دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوں، اور کچھ آپ سے ایسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے کبھی کسی سے نہیں کی، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وقت کی امانت ہوتی ہیں۔ جیسے میں جس جگہ پہ آج بیٹھا ہوں، یہاں پہ پیچھے ایک چشمہ بہہ رہا ہے، ایک ندی ہے جو پہاڑوں سے آ رہی ہے، پیچھے دھند کا سما ہے، صبح فجر کا ٹائم ہے یہ، اور کوئی اکا دکا گاڑی جو ہے یہاں سے گزر جاتی ہے۔ اور یہ منظر میں نے بہت پہلے بچپن میں کسی خواب میں دیکھا تھا، اور مجھے کبھی یقین بھی نہیں تھا کہ میں اس منظر سے کبھی بہت قریب ہوں گا۔ تو اکثر صبح کے وقت جب یہاں پہ پرندے بھی چہچہا رہے ہوتے ہیں، مرغابیاں جو ہیں ان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ نیچے جھیل میں تیر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی پرندے بھی آ جاتے ہیں، لیکن پرندوں کا وقت جو ہے وہ فجر کے بعد کا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ مجھے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ایسے دوستوں سے شیئر کرنی ہے کہ جو مجھے جانتے ہیں ادبی حوالے سے، تو میں لکھتا ہوں اور اپنی کوشش کرتا ہوں کہ بزرگ اولیاء اور ایسے نیک لوگوں سے ملاقات کا اپنا احوال سناؤں کہ جو شاید ابھی تک میں نے کسی سے نہ اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا ہے اور نہ کبھی میں سامنے لا پایا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی ان بزرگ کی، وہ سید السادات جو ہیں، یعنی وہ جو سادات قبیلہ ہے عرب میں، اس کے وہ سب سے سینئر ممبر سمجھے جاتے ہیں۔ تو مجھے وہاں پہ جو میرے دوست لے گئے، تو وہاں پہ انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ تو وہ بزرگ جو ہیں کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، کسی سے صرف جسٹ اپنے اشارہ کرتے ہیں چہرے کا، کیونکہ وہ صاحب فراش ہیں، آسانی سے حرکت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے انہوں نے جب دیکھا تو میرے دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، عربی میں اس سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے رائٹر ہے، سید ہے، یہ یہاں پہ آیا، چکر لگانے آیا ہے، تو یہ بولتا بھی ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، اس طرح کی کچھ باتیں اس نے اپنی زبان میں بتائیں۔ تو انہوں نے اس سے کنفرم کیا کہ یہ لوگوں سے بات کرتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں سے بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں اس کو کہیں جس میں نے لفظ سنا کہ ایک ملک کا نام یمن کا ذکر کیا، انہوں نے کسی سادات قبیلے کا ذکر کیا، کچھ ایسی باتیں کی، اور کہا کہ یہ اس کو اپنے دوست کو بتا دو۔ تو وہ دوست نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حد تک بھی کسی مسلمان کے لیے ممکن ہوگا تو وہ یمن کی حفاظت کرے، اس لیے یمن کی حفاظت کرے کہ وہاں سے حضرت امام مہدی نے آنا ہے۔ اب یہ بات اتنی پہلے کی ہے کہ جب یہ ساری صورتحال واضح نہیں تھی کہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے، اور میں اکثر سنتا، سوچتا، سمجھتا تھا کہ بھئی یہ جو واقعات ہوں گے، یہ کیسی ایسی صورتحال ہوگی کہ یمن اتنی مشکل میں ہوگا، کیا ہوگا، اور کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک ملک کے خلاف کیسے کوئی حملہ شروع کر دیتا ہے، یہ کیا باتیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ سب تک پہنچ سکے گی، کیونکہ میں نے پچھلی کئی ویڈیوز جو لوڈ کی ہیں تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، شاید جب وہ آپ اس کو ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اشارہ کنایوں میں اپنی بات کی کچھ نہ کچھ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ کیا بات ہے۔ ان شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ساری دنیا کے جتنے بھی سادات ہیں ان میں صرف ایک قبیلہ ایسا ہے کہ جو حسب اور نسب اور ہر حوالے سے
جو ہے وہ صحیح النسب ہے اور وہ 11ویں امام کی اولاد میں سے ہے، 10ویں یا 11ویں امام کی اولاد سے ہے، اور بہت امکان یہ ہے کہ اس قبیلے میں جو ہے حضرت مہدی کے ہونے کا گمان ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اور اچھا، اس قبیلے کی ایک چھوٹا سا کوئی قبیلہ ہے جس کی یہ روایت ہے کہ جو ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اور جو عبداللہ شخص ہوتا ہے اس کے بچے کا نام محمد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ یہی چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہے۔ تو وہاں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے بچوں کے نام عبداللہ ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کے نام محمد ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میں حدیث کے کچھ حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہے یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے، یعنی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ ایسے واقعات شروع ہو جائیں کہ ان کو مارنے کے لیے لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں، تو یہ وہی صورتحال ہوگی کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے قبیلے کے بچوں کو مارنا شروع کیا تھا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اب یہ بات چونکہ میں نے صرف ایک کہانی کے طور پہ سنی تھی تو مجھے یہ بہت عرصے تک سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک بلا وجہ کی ایک چیز، ایک چڑھائی چلی جا رہی ہے، ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، یعنی جنگی صورتحال ہے، تو وہ کیوں ایک کسی پہ مسلط ہے؟ تو آپ میری بات سن کے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ بات یہ ہے کہ جو حضرت مہدی ہوں گے ان کو خود بھی علم نہیں ہوگا، اس لیے علم نہیں ہوگا کہ قبیلے کے بہت سے بچوں کے یہی نام ہیں، اور ان کے والد جو ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہوگا، تو ایسے صورتحال ہو سکتی ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ انہیں لے کے کہیں دور دراز کسی علاقے میں اپنی حفاظت کے لیے جائیں، اور جو امام زمانہ ہیں وہ خود ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ میں ہوں، اور وہ کبھی اس حوالے سے کبھی سعودی عرب میں عمرہ یا حج کے لیے جائیں گے، اور وہاں پہ ان کو شناخت کر لیا جائے گا۔ اب یہ وقت جب بھی شروع ہوگا اور جب بھی یہ نوبت آئے گی، تو جیسے فرعون کے زمانے میں یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی تدبیر کرے گا اور ان کو شکست دے دے گا، جو اللہ کا ایک منشا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے گا، تو ابھی بھی یہی تو ہو رہا ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ان کا ایک نظام ہے، یعنی ایک ایسا نظام جو آخری وقت میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دے گا، تو اس میں جھوٹ کے جو پیروکار ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سچ کے اوپر غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ کی، انسان کی تدبیر اپنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ سب تدبیروں پہ بھاری ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی ترتیب بنے گی انشاءاللہ کہ جب سچائی کی جیت ہوگی۔ تو میں نے کچھ باتیں ایسے کھل کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیو جو ہے اس کی نظر ہو جائے۔ تو ایسی باتیں، بہت ساری باتیں میں شیئر کرتا رہوں گا۔ لکھنے کا ویسے تو میں بہت لکھتا ہوں، الحمدللہ 14 کتابیں میں نے لکھ لی ہیں، لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ کچھ میری نظر بھی کمزور ہوئی ہے، تو اس میں لکھنے کا عمل تھوڑا سا متاثر ہوا ہے۔ تو یہ مجھے اچھا لگا کہ جو میرے قاری جو مجھے پڑھتے ہیں، میں ان کو آسانی کے لیے کچھ باتیں ایز اے ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجوں، اور میں جان بوجھ کے کچھ لفظ انگلش کے اس لیے استعمال کرتا ہوں اس میں مکس کر کے کہ یہ کوئی ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے، اور کوئی چیز جو الفاظ جو میں نہیں چاہتا کہ وہ پکڑے جائیں، تو ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں، اس کی وجہ سے مجھے میری ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ، اور بہت سی باتیں ہوں گی۔